السلام علیکم، پھر میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ یہ ویڈیو کلاس 10th 12th اور تمام مقابلہ جاتی امتحانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بہت آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بہت آسانی سے سیکھ لیں گے۔ تو آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام کی۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں۔ تو بہت آسان جواب ہے اس کا، معنی دار الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جس کے معنی نکلتے ہوں، جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو، وہ کلمہ ہے۔ اگر میں کہوں کسی سے کہ میرے لیے پانی لا دو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، یا جو کچھ بول رہا ہوں سامنے والا سمجھ رہا ہے، یعنی میرے جو الفاظ ہیں وہ معنی دار ہیں۔ تو معنی دار الفاظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اگر انگریزی سے اس کو جوڑ دیا جائے تو تھوڑا اور آسان ہو جائے گا۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو انگریزی میں کہتے ہیں ناؤن، فعل کو کہتے ہیں ورب اور حرف کو کہتے ہیں پریپوزیشن۔ تو یہاں تو آپ جان گئے ہوں گے، اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہا جاتا ہے، اور حرف کہتے ہیں اسم کا کسی ورب کے ساتھ جڑنا، اسم کا کسی فعل کے ساتھ جڑنے پر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہی حرف کہلاتے ہیں۔ اب یہاں صاف دیکھیں، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، جانور یا پرندے کا نام ہو، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز، جگہ، جانور، آدمی، پرندے کے نام کا پتہ چلے، جیسے میز، دہلی، احمد، درخت، کراچی وغیرہ۔ فعل کہتے ہیں، فعل کام کو کہا جاتا ہے، یعنی جس سے کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے، جیسے میں دوڑ رہا ہوں تو اس میں دوڑنا کام ہے، وہ ہنس رہا ہے تو ہنسنا بھی کام ہے، میں کھیل رہا ہوں تو کھیلنا بھی کام ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے تو رکشہ چلانا بھی کام ہے۔ تو یہ سب جس سے کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ اور آگے ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ تو حرف وہ الفاظ جو نہ تو کسی کا نام ہو نہ کسی کام کا اظہار کرتے ہوں، یعنی جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہوں، یعنی ناؤن کو ورب سے جوڑتا ہو۔ جیسے وہ گاڑی سے جا رہا ہے، تو گاڑی سے، گاڑی تو ناؤن ہوا یعنی گاڑی اسم ہے، اور جانا فعل ہو گیا۔ اسم کو فعل سے جوڑنے کے لیے سے کا استعمال کیا گیا ہے، یہی سے حرف کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں حرف کی اگر تبدیلی ہو جائے، وہ گاڑی سے جا رہا ہے، سے حرف ہے، وہ گاڑی تک جا رہا ہے، تک حرف ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے، میں بھی حرف ہے، تو اس سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی حرف وہ لفظ ہے جو اسم کو فعل سے جوڑتا ہے اور ایک خاص معنی دیتا ہے۔ یہ ہو گیا اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ اب چلیے کچھ مثالوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ بلی دودھ پی رہی ہے، تو دیکھیں بلی بھی اسم ہے، دودھ بھی اسم ہے۔ اب پینا، پینا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ دوسرے نمبر میں دیکھیں درزی کپڑے سیتا ہے، درزی بھی اسم ہے، کپڑے بھی اسم ہے، اور سیتا یعنی سینا یہ فعل ہے۔ دیکھیے ان دونوں میں ابھی تک حرف نہیں آیا ہے۔ احمد کراچی جا رہا ہے، احمد بھی اسم ہے، کراچی بھی اسم ہے، اور جانا فعل ہے۔ تو چوتھے میں دیکھیں مالک پودوں کو پانی دے رہا ہے، تو مالک اسم ہے، پودوں اسم ہے، پانی بھی اسم، پانی دینا، یہ دیکھیے گا پانی دینا، واٹرنگ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ فعل ہے۔ تو یہاں پودوں کو پانی دینا، تو یہاں کو کیا ہو گیا؟ کو ہو گیا حرف۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے لگی تو آج کے لیے اتنا ہی، چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی، کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔